ایک میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ لیب میں کام کرتے ہیں جہاں الٹرا ساؤنڈ میں کام کرتے ہیں، تو وہ غیر محرم بھی الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے آتی ہیں لوگ، تو ان کا ٹچ کرنا مطلب ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جو جی سر، غیر محرم ریڈیوگرافی عورتیں جو ہوتی آتی ہیں، جو عورتیں اجنبی عورتیں آتی ہیں، ان کا سونوگرافی، الٹرا ساؤنڈ یا اس طرح جو بھی میڈیکل چیک اپ ہے، اس کے لیے انہیں ٹچ کرنا اصلاً اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا حرام کام ہے، یہ چھوٹا حرام نہیں ہے، بہت بڑا حرام کام ہے یہ، اور یہ صرف ایک صورت میں جائز ہے، صرف ایک صورت میں، جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو کہ اس عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹر یا کوئی لیڈی نرس ہے، اگر کوئی نہیں ہو اور اس کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس کے انتظام کرنے کا، تو پھر ایسی صورت میں صحیح ہوگا۔ لیکن اگر راستے موجود ہیں، جو کہ حقیقت میں موجود ہیں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر، تو ایسی صورت میں کسی بھی مرد ڈاکٹر کے لیے عورت کو ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اجنبی عورت کو، یہ صرف مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اور آپ یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے یہاں مجبوری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ماحول میں بیشتر جگہوں پر مجبوری نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر چاہیں، ہاسپٹل والے چاہیں، مریض چاہیں، تو لیڈی ڈاکٹر کا، لیڈی نرس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ جی، تو شیخ اگر ہم لوگ نے وہی پڑھائی کی ہے، وہی ہم لوگ کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کے لیے درست نہیں ہے؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم طب یہ بہت شریف علم ہے، بہت شریف پیشہ ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط چیز میں کیا جائے تو ظاہر ہے وہ حرام ہے۔ اور ہمارے ملک میں لیڈیز ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، لیکن لوگ اس مسئلے کو بہت معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا حرج ہے اگر کسی عورت کو کسی مرد نے ٹچ کر لیا، اس کو چیک کر لیا، یہاں تک کہ جو ان کے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں یا ڈیلیوری وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیڈیز ڈاکٹرز، لیڈیز نرسیں موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ مردوں کے پاس جاتے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں جائز ہے جب مجبوری ہو، کوئی نہ ہو، مان لیجیے کوئی کیس کریٹیکل ہو گیا، وہاں پہ جو لیڈیز ڈاکٹرز یا نرسیں ہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکتی، اب یہ مجبوری ہے، لیکن جب تک مجبوری نہیں ہے تب تک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو علم طب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی حاصل کرتے وقت بھی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کا مقصد اگر یہ ہے کہ اس علم کے ذریعہ سے میں کوئی ایسا کام کروں گا جو حرام ہے، تو آپ کے لیے اس علم کا حاصل کرنا حرام ہے۔ علم طب حاصل کرنا یہ مباح ہے، مباح کی جو ہے کیٹیگری میں آتا ہے ہماری شریعت کے اندر، بسا اوقات یہ فرض عین یا فرض کفایہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کام آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں اس کو شریعت کے بتائے ہوئے احکام اور اس کے حدود کے مطابق اس کو پریکٹس کروں گا، تب تو یہ جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے اگر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں غلط طریقے سے اس کا استعمال کروں گا، تو اس علم کا حاصل کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو لہٰذا آپ ڈاکٹری پڑھیں، بے شک پڑھیں، لیکن شریعت کے جو حدود ہیں ان کی پابندی کریں۔ جو لیڈیز مریض آئیں، آپ ان کو لیڈیز ڈاکٹر کے پاس بھیجیں، جو جینٹس ہیں آپ ان کا علاج کریں۔ جزاک اللہ۔ اور عام طور سے ہمارے یہاں تو شیخ ایسا ہوتا نہیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے عام طور سے جو ہے نرسز ہوتی ہے یا وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہی جو ہے عام طور سے کرتی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، یہ عموماً یہی جی، ہوتا ہے۔ جی، اور جیسے سی ٹی اسکین وغیرہ بھی ہوتا ہے نا شیخ، تو اس میں اگر کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی اس میں خاتون ہی آتی ہے، البتہ مشین وغیرہ پر جینٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو رپورٹ وغیرہ نکال رہے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور سے جو ضرورت پڑتی ہے ہیلپر کی تو وہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے شیخ، اگلے جی ہاں اگر انسان احتیاط کرنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر تقویٰ ہے، تو اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں بھائی۔ اگر مان لیجئے لیڈیز مشین نہیں چلا سکتی ہے، رپورٹ نہیں چیک کر سکتی ہے، تو وہ لٹانے کا کام، مشین کو اس کے جسم پر لے جانے کا کام، یہ سارا کام تو نرسیں کر سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے مریض بھی بے غیرت ہوتے ہیں، بہت سارے مسلم ڈاکٹرز بھی بے غیرت ہوتے ہیں، ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔
تو طریقے بہت سارے ہیں، وہ طریقے بالکل ہمارے سامنے وہ طریقے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔